سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی، اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہیں. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی، جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی ہے یہ پرانی ہے. لو سامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے، یہ میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2، 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے، قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے، ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا، پرائم منسٹرشپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے اور TLP والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے، میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا، بعد میں بھی بولا، اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا، یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا PTI کی نہیں ہے، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نیچے آ جاتی ہے. اور ان ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے، کوئی 5 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، کوئی 4 لاکھ. یہ نہیں ہے کہ کسی کھوڑ میں ہے کوئی کلپ. کامن پوائنٹ نمبر 3، میں نے ان 5 کو کہا کہ مجھے بتاؤ جن مولویوں نے عمران خان سے فائدے اٹھائے، رو رو کے دعائیں کی، اپنا کاروبار لانچ کیا، ان کی طرف سے سپوکس مین بنے ہوئے تھے. طاہر اشرفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور باقی علماء، نور اللہ قادری صاحب، باقی یہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرینڈ چلاتے جنہوں نے تم سے تنہائیں لے کر کھائی ہوئی ہیں، فائدے اٹھائے ہیں؟ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ چلاؤ نا، کہ یہ کیوں نہیں بول رہے. ایک ویڈیو انہوں نے نکالی ہوئی ہے، وہ بھی طارق جمیل صاحب کچھ نہیں بولے ہوئے، مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہے. ہاں انہوں نے جان بوجھ کے اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ان کے جینز ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ بول سکیں. ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہو جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے ہیں. میرے خلاف کیوں؟ اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. سودا مک گیا جے تائیں کام شروع کیتا جے، یا آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی تھیں ملک چھوڑنے کے اوپر تو آپ نے کہا کہ ہم رخ ہی دوسری طرف بدل دیں. یہ وہ باتیں جو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، شیر افضل بروت صاحب، باقی لوگ. لیکن چلے یہ بہت سخت جملے ہوں گے، یہ میں صرف ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بول سکتا تھا جو لوگ بول رہے ہیں، لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ شیطان کے ہتھے چڑھے کم از کم. کامن پوائنٹ نمبر 4، سب نے کہا، ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں، آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہم پہلے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، آندہ بھی رہیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں، میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ باقی لوگوں کے خلاف تم ٹرینڈ چلاتے ہو نا، ان کے سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کم ہو جاتے ہیں، میرے اس ایک ہفتے میں 10,000 بڑھ گئے ہیں. ہاں منو دیا فرق پہ آ جائے. لو زامو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لانچ کیے ہیں، جس طرح تم لوگ کسی زمانے میں لانچ ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے. رک جاؤ رک جاؤ، اچھا اتنی جلدی نہیں ہوتی معافی. ہاں اور معافی تو باقی لوگ بھی مانگ چکے تھے، ووٹ کو عزت دے رہے تھے، دوبارہ سے پھر انہوں نے بیعت کر لی. تمہارا بھی کیا اعتبار ہے؟ آرام سے دیکھیں گے، صبر کرو بھی. تو
دینی خدمات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ارن کیا ہے اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں کوئی اس طرح کی دھون زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. کامن پوائنٹ نمبر 5, اس پہ بھی وہ ایگری کیے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کی فیلڈ نہیں, وہ نہ بولیں. اب وہ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بھی حق ہے, آپ بول سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے مقصد نہیں تھا پالیٹکس پہ بولنا, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں, تو بولے کیوں ہے. اور اگلی بات بھی سنو نا, کٹا ہوا کلپ 5 کٹنگ میں نے اس میں کہا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں نے 90s کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی ہے, اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں یہاں پہ مروا رہے ہیں. کدھر ہے خان صاحب کے بچے؟ باہر ہیں جی, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی, تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے, ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں, سب ایک کچھ ہو. ہاں ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے 2 ہی گرام. ہاں ظاہر ہے, اب مان رہے کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. ہاں جی, یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے, اس میں 1 ہے تو یہ پی لیں. جناب ہم 1 والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں, ہم پاک پانی پیئیں گے. اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. تو آپ بات نہ کریں, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اپنی فیلڈ یہ ہے کہ سارے جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ کی کب سے فیلڈ ہوگی وہ پالیٹکس پہ بات کرے؟ صرف پالیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہے. اور ابھی عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ نے خود مانا, جو میں کہتا تھا یہ نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے مانا کہ انجینئر صاحب جو آپ کہتے ہیں نا بیلنس بات کیا کریں, تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے, ہم تو یہ لائن لیں گے. تو انہوں نے خود مان لیا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں. یہ خود مانا ہے انہوں نے. تو بھائی صحافت چھوڑ دو, آپ جوائن کرو اس کو, پالیٹکس کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پالیٹکس میں, اور تمہارے ان پڑھ ٹین ایجرز بچے پالیٹکس پہ کامنٹس کریں, گالیاں لکھیں لوگوں کو, ان کو حق ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے تم سے اور تمہارے بڑوں سے زیادہ ہی پالیٹکس آتی ہے. آج جن لوگوں کو تم لوگ بڑا پسند کر رہے ہو نا, انہی لوگوں سے تم لوگ نفرت کرتے تھے. مطیع اللہ جان اور اعزاز سید میرے اکیڈمی میں آئے, ہماری اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ بنائے ہوئے تھے, جو یہاں پہ عمران خان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے, بوتھے بنے ہوئے تھے اتنے ان کے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا. اور میں کہا جا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے. اس ٹائم بوتھے بڑھائے سن سارے نے, اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں. حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے, اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے. یہ تینوں میرے دوست ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں. اور میرے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو اعزاز سید سے پوچھو, وہ پیچھے سے جیلم کے ہیں. اور ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے, اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے. اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے. اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے, جو ہمیشہ سے ہے. ابھی مجھ سے پہلے پوچھ لیتا نا اعزاز سید, تو میں کہتا یہ بھی ادھر بولنا ہے تم نے. ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی, ان کے بوتھے بن جاتے تھے. آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں یہ لوگ. تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا, تم لوگ چینج ہوئے ہو. حامد میر تو وہی کھڑا ہے. ہاں تو آپ کہنا جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا, اور تانوں نہیں کچھ پتا. تانوں ہن سمجھ آئی ہے بڈھے ویلے. انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نے نال سن. اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو. اسد علی طور کو فون کرو, مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں. میری زندگی میں کبھی کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ میں ان کا اعلی کار بناؤں. جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے, باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے, مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے عمر میں بے شک بڑے ہو, علمی طور پہ بات کرو. تو اس قسم کی باتیں کر کے, ٹرینڈز چلا کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اب مجھے بتائیں, میں جو آج ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں, ان کا مخالف صحافی بھی نہیں کر سکتا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اور یہ بھی اگر مجھے نہ تنگ کرتے تو میں نے نہیں بولنا تھا.